السلام علیکم پاکستان. میں اس وقت موجود ہوں تلگنگ ٹائمز کے اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ اس وقت جو میرے گیسٹ ہیں معروف قانون دان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، سابق وائس چیئرمین پنجاب کور بانسر، پنجاب بار کونسل، اور اس کے بعد سابق ایم پی بھی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں. آصف علی ملک ایڈوکیٹ، پنڈی گھیب سے ان کا تعلق ہے. آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ضلع تلگنگ سن 1978 سے جو یہ ایک کاوش چلی آ رہی ہے، اور گاہے بگاہے اس کے جو پروسیس ہے وہ بہت حد تک نوٹیفیکیشن کے قریب پہنچے، لیکن پھر بہت ساری وجوہات ایسی ہوئی کہ یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. ابھی اس وقت پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور حافظ عمار یاسر صاحب جو ایم پی اے ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، بھرپور کوشش میں ہیں کہ یہ وہ پرائم ٹائم ہے کہ جس میں ہم نوٹیفیکیشن لے کے آ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ تلگنگ کا. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اطراف کی وہ تحصیلیں ہیں کہ آیا وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں، آیا یہ فیزیبل ہے، آیا وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں. اسی ضمن میں ایک بڑی توانا آواز آصف علی ملک ایڈوکیٹ کی پنڈی گھیب سے، یہ اس وقت تلگنگ میں موجود ہیں. انہوں نے وہاں سے آواز اٹھائی کہ ہم تلگنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ تلگنگ کو ڈسٹرکٹ بننا چاہیے، بلکہ اس لیے بھی کہ پنڈی گھیب کی بہتری کے لیے تلگنگ سے بہتر ضلع کوئی نہیں ہو سکتا. آصف علی ملک صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی عوام کی خاطر، آپ کا جتنا بھی تجربہ ہے، پنڈی گھیب کی عوام کی خاطر یہ آواز بلند کی، اور بڑی توانا آواز بلند کی کہ تلگنگ کو ڈسٹرکٹ بننا چاہیے. اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ اتنے بڑے قانون دان بھی ہیں، آیا یہ فیزیبل ہے کہ پنڈی گھیب، تلگنگ، لاوا، نوشہرہ کو اگر ہم ملا کے، یا تھوڑا سا ایسا ہم اگر چکرالا سائڈ پہ بھی جاتے ہیں، تو تلگنگ کتنا فیزیبل ہے ڈسٹرکٹ بننے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میں آپ تمام حضرات کا نہایت ہی دلی طور پہ ممنون و مشکور ہوں. آپ نے میری اتنی عزت افزائی کی. بنیادی طور پہ آج میں چودھری غلام ربانی صاحب کی عیادت کرنے کے لیے آیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ بھائیوں سے ملاقات کرنا یہ لازم ملزوم بن جائی. میں بنیادی طور پہ آپ کے سوال کی طرف سیدھا آتا ہوں. مختصراً یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی یہ طاقت ہے بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کے پاس. صوبائی حکومت جب بھی چاہے یونٹس بناتے وقت اس نے دو باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. پہلے عوام الناس کی کنوینئنس کس میں ہے، یعنی ان کو سہولت کس میں ہے، اور دوسرا جو بھی وہ یہ یونٹ بنائے اس کو منصفانہ اس کا عمل ہو، نہ کہ اس میں کوئی غلط قسم کی کوئی بات ہو. جیسے آپ نے فرمایا، میں بات اپنی تھوڑا سا بالکل ہی مختصر کرتے ہوئے، میرا چونکہ تعلق ہے پنڈی گھیب سے، میں اپنی بات جیسی میں نے سنی، آپ عرصہ دراز سے اس کاوش میں ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان اہلیان تحصیل تلگنگ کے لوگوں کا کہ جو کہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں، عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں. بہت سارے وقت ان کے ساتھ وعدے بھی ہوئے، وعدے مکمل نہیں ہو سکے، لیکن آپ اپنے مشن سے نہیں ہٹے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ العزیز، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے بالکل ٹارگٹ کے نزدیک ہیں. اس میں بہت ہی بڑا جو تعاون ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ سی ایم پنجاب ہیں، اور ساتھ ساتھ حافظ عمار یاسر صاحب جو کہ یہاں کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور پھر سابق صوبائی وزیر بھی، جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے بات اس حد تک پہنچا دی ہے کہ آج ہر خاص و عام کے منہ پر یہ بات آ گئی ہے کہ آج بنا کے کل بنا، آج بنا کے کل بنا. بالکل. جب آپ کی باتیں میرے نوٹس میں بھی آئیں، اور میرا واسطہ چونکہ پنڈی گھیب تحصیل سے، تو لوگوں نے بھی دیکھا، تو وہاں پر ایک بات چلی کہ جی ہماری اتنی پسماندگی جو ہے پنڈی گھیب کی، اس کا کیا حل ہے. کیونکہ 1904 کی یہ تحصیل پنڈی گھیب ہے، اس میں آج تک اس کی عدم توجہ ہوئی، کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی. میں سمجھتا ہوں ارباب اختیار کی تو سب سے بڑی وجہ ہی ہے، انہوں نے عدم توجہ کی. آپ یقین مانیں، ہم سے ایک اور تحصیل بنی جنڈ، اس پہ آج 3-4 تھانے بن گئے. وہ ترقی کی راہ پر اتنی تیزی سے گامزن ہے، لیکن ہم ایک تھانے پر وہیں کے وہیں رہ گئے.
لہٰذا میں نے دیکھا اور عوام الناس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ہمارے بھائی وکلاء نے کیا، شہریوں نے کیا، ہمارے پورا جو بار کونسل ہے پنڈی گیپ کا وہ بھی تیار ہے، وہ بھی انشاءاللہ ذہنی طور پہ؟ العزیز تمام بار کونسل یعنی بار ایسوسیشن پنڈی گیپ ان تک بھی یہ بات پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. میں ہر جگہ یہ باور کرا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تلہ گنگ کے اس ضلع بننے میں ہم کیوں منسلک کیوں جانا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بات وہ یہ ہے کہ آئے روز ہمیں جو تکالیف ہیں وہ ہے مسافت کی. ڈسٹنس بہت لمبا فاصلہ، 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کالا چٹا پہاڑ کو کراس کرنا، وہاں کی سیکیورٹی چیکس، کبھی شناختی کارڈ، کبھی بیریئرز، کبھی کس نہ کس وجہ سے. اور وہ غریب آدمی جو گاڑیوں پہ جاتا ہے، ویریفیکیشن کے لیے جاتا ہے، پاسپورٹ کے لیے جاتا ہے، ضلعی باقی تمام ان دفاتر میں جاتا ہے، اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا. فرض کریں اس کو ایک چیز کوئی کمی پوری کرنے کے لیے واپس اپنے گاؤں میں آنا پڑے، اس بیچارے کو تو پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن، اخراجات انتہا پہ. میں نے جب میں وائس چیئرمین تھا، میں اسی میں تھوڑا سا آپ کو توجہ دلاتا ہوں، پنجاب بار کونسل کا جب میں وائس چیئرمین تھا تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں پنڈی گیپ میں سیشن ڈویژن لے آؤں. سیشن ڈویژن سے مراد ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج پنڈی گیپ بیٹھ جائے. بالکل شکر الحمدللہ افتخار چودھری صاحب اس وقت کے چیف جسٹس، خواجہ شریف صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا خصوصی تعاون ہوا. وہ میرے خاطر پنڈی گیپ آئے، انہوں نے کہا جی ملک قاسم میرا کلاس فیلو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. آج شکر الحمدللہ سالہ سال سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، وکلاء مستفید ہو رہے ہیں، انصاف ڈور سٹیپ پہ مل رہا ہے. ادھر سول جج یہاں کی اس کی اپیل ایڈیشنل سیشن جج اس کی اپیل ہائی کورٹ میں، ضلع بائی پاس ہو گیا، لوگوں کی مسافت ختم ہو گئی. تو آپ کے میں آج جو آپ کے پاس آیا ہوں میں اظہار یکجہتی کے لیے تو یقیناً آیا ہوں، لیکن میں سمجھتے یہ ساتھ ہوں کہ اس کا فائدہ پنڈی گیپ کو اس طریقے سے ہے کہ یہ ہمارے تلہ گنگ اور آپ کے اس ہماری پنڈی گیپ اور آپ کے تلہ گنگ کے درمیان ایک نالا سواں ہے. نالا سواں کو اگر جہاں بھی برج کیا گیا ہے لوگوں کی سہولتیں ہو گئی. آپ اندازہ کیجئے ڈھوک پٹھان کے مقام پر ایک پل بنا انگریز کے وقت کا. مسافت پنڈی گیپ شہر سے یہاں پر پونے گھنٹے تک کی ہو گئی ہے آج. لیکن میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے آپ کے حافظ عمار یاسر صاحب کو، وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو وقت ملنے پر حافظ صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا، پھر ان کے ذریعے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جاؤں گا. مجھے آپ کا تعاون درکار ہے. میں اپنی بات آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ میڈیا کے ذریعے سپریڈ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نالا سواں پہ اگر 2-3 جگہ ڈھوک پٹھان کے چھوٹا اسپین ہے اس کا، یہاں پر ذرائع آمد و رفت کے لیے پل بن جائیں، کھوڑ کے مقام پہ بن جائے، میرا شریف کے بجائے بن جائے، وہ نیچے اور تراب والی جگہ پہ تو ویسے ہی بنا ہوا ہے. اتنا آسان ہے. جنڈ کی ایک تحصیل ہے تراب، میں کہتا ہوں وہ رات بھر دن آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے کس دن ہوگا یہ ضلع بنے گا. تراب جو جنڈ کی ایک یونین کونسل ہے وہ آج تمن 20-25 منٹ میں پہنچ رہی ہے. پل بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر 3 یونین کونسل اور ہیں چھب والی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں سب تحصیل بنایا جائے اور وہ پل سے مستفید ہوں گے، کھوڑ جو ہے ہمارے پاس وہ سب تحصیل بن جائے، لوگوں کے کام بنیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قانون میں یہ ہے کہ وہ کنوینئنس دیکھنا پڑتی ہے، جوڈیشیس اپروچ دیکھنی پڑتی ہے، یعنی منصفانہ اپروچ بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ اپنا لوگوں کی سہولت بھی ہو. کھوڑ کو ایک بنا دیا جائے وہاں پر سب تحصیل، ادھر آپ چھب کو بنا دیں، لوگوں کا انتہا کا تعاون ہوگا آپ کے نئے سیٹ اپ میں، لوگوں کو سہولتیں ہیں. تو یہ ہے آپ کی جو بات ہے وہ بہر صورت حافظ عمار یاسر صاحب چونکہ روئے رواں ہیں اس پورے کارواں کے مشن کے، ان تک پہنچے گی. آپ کی بات پرویز الہی صاحب تک پہنچے گی. یہ جو مہم آپ چلا رہے ہیں پنڈی گیپ میں، اگر وہاں پہ ہم ایک نشست کریں پنڈی گیپ سٹی میں، اور وہ سارے لوگ جو پنڈی گیپ کی بہتری کے لیے، کیونکہ یہ سن 1978 سے ایک مہم چل رہی ہے اور 85 میں جب چکوال ضلع بنا تھا اس وقت بھی ایک آواز اٹھی تھی جو اس وقت کے دانشور تھے، جو آنے والے حقائق
حقائق کو سمجھ رہے تھے کہ تلگنگ ڈسٹرکٹ بننا وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ اس پورے ریجن کے لیے سوٹیبل ہے، تو ہم ایک وہاں پہ نشست رکھیں اور جتنے بھی آپ کے ہم خیال ہیں جو اپنے بہتری کے لیے اس مشن میں شامل ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا قانونی پوائنٹ میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا میکسیمم ایریا شامل ہونا چاہیے تلگنگ میں ڈسٹرکٹ بننے کے لیے کہ وہ اپنا ریونیو جو ہے وہ بآسانی اپنا خود جنریٹ کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران صاحب کہ ریونیو حاصل کرنے کے لیے آپ گوگل دیکھیں، یہاں پر پنجاب میں شاید 2 اور 3 تحصیلوں پر بھی اضلاع بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ایریا زیادہ ہے، بات ایسے نہیں ہے، بات ایسے ہے کہ اگر یہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب آپ مشن کو یہ اچیو کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پنجاب کے اچھے اضلاع میں سے انشاءاللہ ہوگا، بیکاز اس کو ایریا یہاں پہ ایسا لگ جائے گا۔ اور جہاں پہ آپ نے پہلے بات کی تھی، میں آپ کے سوال کے جواب پہ آتا ہوں کہ ہم بھائی آپ لوگ ادھر، میں کہتا ہوں میں حافظ عمار یاسر صاحب کو بلانا چاہوں گا، میں آپ میڈیا کے عزیز بھائیوں کو میں ان کو بلانا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس یہاں سے آپ کا پرانا راستہ آج تو موٹر وے بن گئی ہے، یہاں سے پرانا پنڈی روڈ میں یاد کراتا ہوں، یہاں سے ڈھلیاں چوک ہے پنڈی روڈ، وہ یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو پنڈی وہاں سے ایک دائیں ہاتھ کو راول پنڈی کو سڑک جا رہی ہے، بائیں ہاتھ کو پنڈی گیپ کو جا رہی ہے۔ راول پنڈی روڈ پہ 4 یونین کونسلیں موجود ہیں، غریبال، کھوڑ، امدال، کمڑیال۔ ان کو اتنی خوشی ہے کہ آپ مجھے ایک لمحے کا نوٹس دیں، میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں، وہ حیران، وہ خوش۔ سملرلی میں آپ کو بار میں دعوت دوں، وہ خوش ہوں گے۔ میں آپ جہاں لوگ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ان کو اوپننگ ملی ہے اس سے وہ مستفید ہونا چاہتے ہیں، یہ کلیکٹیو کاز ہے آپ کا ہمارا۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی جو میں باتیں کر رہا ہوں پلیز آپ کو حق ہے اس پہ ایگری کریں یا ڈس ایگری، لیکن لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، کیونکہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم کافی ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ انہی باتوں کو لے کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ تلگنگ ڈسٹرکٹ بننا چاہیے۔ ایک تھوڑا سا کہ بڑے اچھے رخ پہ ہم جا رہے ہیں، تلگنگ ڈسٹرکٹ کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ رات ہوتا ہے دن ہوتا ہے، انشاءاللہ شام کو بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حلقوں کی بنیاد پہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ بہرحال ایشو موجود ہے۔ عوام کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا، حافظ عمار یاسر صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا، ملک شہر یار عوان مسلم لیگ نون کے انہوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اپریشیٹ کیا حافظ صاحب کی کوششوں کو۔ سردار منصور یار ٹمن صاحب نون لیگ سے ہیں، انہوں نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا اتحاد ہے، یہاں میں تلگنگ کی بات کر رہا ہوں NA59 کی، انہوں نے بھی ریلیاں نکال کے اور کہا ہے کہ جی حافظ صاحب کی کوشش کو سلام ہے اور ہم ساتھ ہیں۔ پنڈی گیپ میں تھوڑا سا میں ہلکا سا ٹچ چاہوں گا، صرف کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی بااثر شخصیت کہ وہ نہ چاہے کہ تلگنگ ڈسٹرکٹ بنے؟ نہیں محترم، میں یہ کہتا ہوں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اول تو مجھے ایسی بات دیکھیں نا، کچھ سی بندوں کے اپنے اغراض مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھنا ہے ہم نے پوری پنڈی گیپ تحصیل کو، پوری پنڈی گیپ تحصیل کی اس میں ترقی مضمر ہے، اس میں بہتری مضمر ہے۔ ہم لوگوں کو گزشتہ 100 سالوں سے جتنی پسماندگی کا سامنا ہوا، ہمارے آباء و اجداد دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کوئی ہمارے پھر بچے یہ اسی طریقے کو، ہمارے یہ اس طریقے سے کوئی مقدر میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے؟ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ العزیز with time to come آپ ذرا تھوڑا سا کامیابی کی طرف جیسے ہی آپ پہنچ رہے ہیں نا، تو آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ بالکل۔ جوڈیشل کمپلیکس کا کل میں آخری جملہ ایک جوڈیشل کمپلیکس کا کل باقاعدہ آغاز ہو گیا، چیف جسٹس لاہور کورٹ بار محمد امیر بھٹی صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ اتنا بڑا کمپلیکس ہے اور یہ انتہائی اچھی شروعات ہے۔ مجھے کل ایسے لگا، چوہدری ربانی صاحب میرے ساتھ تھے، قاضی عبدالقادر صاحب ساتھ تھے، باقی جرنلسٹ ساتھ تھے، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ہم جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ تلگنگ کے لیے کہ ایسے ڈسٹرکٹ کمپلیکس بھی بنے، اور اطراف کے جو ایریا ہیں جن میں نوشہرہ کا کچھ حصہ ہے، میاں والی سائڈ کا کچھ ایریا ہے، کچھ تھوڑا بہت چکوال سائڈ کا ہے، اور پنڈی گیپ سے تو ہمارا کلچر جو ہے وہ بالکل ملتا ہے اور ہم ایک ہی فیملی کے ممبر لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت قریب
یہ آپ دیکھیں گے کہ تلگنگ ڈسٹرکٹ کی نوید آپ کے کانوں تک جائے گی۔ ملک آصف ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اہلِ تلگنگ کی طرف سے کہ اگر تلگنگ اور انشاءاللہ ضلع بنتا ہے انشاءاللہ تو ایک بڑے بھائی کی طرح، ایک سگے بڑے بھائی کی طرح پنڈی گیپ کو ہم ٹریٹ کریں گے اور انشاءاللہ بڑا بھائی بن کے دکھائیں گے۔ ناظرین، آخری جملہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت کاوش ہے آصف علی ملک ایڈوکیٹ صاحب کی، پوری پنڈی گھیب میں ان کا اثر و رسوخ ہے، معروف قانون دان ہیں، سابق پارلیمانی سیکرٹری، سابق MPA ہیں، پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین رہے ہیں، اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بڑا شاندار ہے۔ تو وہاں کے لوگ ان سے ان ٹچ ہیں، وہاں کے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں، اور یہ جو آواز آپ نے آج سنی آصف علی ملک ایڈوکیٹ کی زبانی یہاں تلگنگ میں بیٹھ کے، تو یہ آواز انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے حقیقت کا روپ دھارے گی، اور بہت جلد تلگنگ جو ہے وہ پنجاب کے اور پاکستان کے نقشہ پہ ضلع بن کے ابھرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔